دوستوں کو میسج دوں، دشمنوں کو، مخالفوں کو میسج دوں، مارشل لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے بی بی صاحبہ کو دفن کر کے بھی کہا کہ پاکستان کھپے۔ دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں مارشل لا لگانا آسان نہیں۔ ہم نے بے نظیر شہید کو دفن کر کے بھی کہا پاکستان کھپے۔ آصف زرداری کا گوٹکی میں کارکنوں سے خطاب، کہا سیاست کا سب کو حق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے حکومت نہیں چل رہی تھی اس لیے انہیں ہٹایا۔ مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں ہم ویلکم کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر بولے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی۔ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ابھی چونکہ سندھ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے ان سے بھی ہمارے روابط ہیں، بات ہوگی اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کو جیسے انہوں نے کہا ہے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ ہم بالکل بھی اپنے سماجی اور سیاسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا 8 فروری کے انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر معاملات کے لیے 6 رکنی کمیٹی قائم۔ نواز شریف سے خالد مقبول صدیقی کی ملاقات، شہباز شریف اور مریم نواز کی بھی شرکت۔ سعد رفیق بولے ایم کیو ایم 1.5 سال سے اتحادی ہے، فنکشن لیگ سے بھی رابطے میں ہیں، جلد اچھی خبر ملے گی۔ فاروق ستار نے کہا مسائل کے حل کے لیے وسیع اتحاد کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ مسائل حل نہ ہوئے تو یہ ہم سب کی آخری باری ہوگی۔ نون لیگ کی صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی، بشیر میمن نون لیگ سندھ کے صدر اور شاہ محمد شاہ مرکزی نائب صدر مقرر۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور شاہ محمد شاہ سمیت دیگر صوبائی قیادت کو نئی تقرریوں پر تحفظات۔ مسلم لیگ نون نے 33 رکنی منشور کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ عرفان صدیقی کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اقلیتوں کی نمائندگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحالی کی درخواست پر سماعت، نیب نے درخواستیں قابل سماعت نہ ہونے کا اعتراض اٹھا دیا۔ وادی تیرہ میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اسلام آباد میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، نگراں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جسد خاکی کو کندھا دیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت۔ اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا پاکستان فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، عالمی برادری کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری، لندن اور نیو یارک میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ جرمنی، آسٹریلیا، جاپان، اٹلی، فرانس میں بھی مظاہرے۔ اسلام آباد میں تاجروں اور سول سوسائٹی کی پریس کلب سے ڈی چوک تک ریلی، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی، گزشتہ روز 9,816 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 1,98,554 افغان باشندے وطن لوٹ چکے۔ طورخم بارڈر سے بھی 1,84,174 افراد افغانستان کے لیے روانہ ہو چکے۔ چمن بارڈر سے 66,000 سے زائد غیر ملکی واپس بھجوائے گئے۔ دستاویزات نہ ہونے پر 200 سے زائد غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان محمد اچکزئی کی بریفنگ، کہا غیر ملکیوں کو ہر صورت اپنے وطن واپس جانا ہوگا، رکاوٹ ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے ٹیوب ویلز پر دی جانے والی سبسڈی واپس لینے کا مطالبہ، کسانوں کے لیے سبسڈی کے بجائے
سولرائزیشن اسکیم کی تجویز، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیوب ویل صارفین کو سبسڈی نہ ملنے کا امکان۔ سینٹ میں موشن پکچرز آرڈیننس 1979 میں مزید ترمیم کا بل منتخب۔ نگراں حکومت کا قانون سازی سے کیا تعلق؟ نگراں حکومت 90 روز کے لیے آتی ہے، اس کے پاس قوانین منظور کرانے کا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی برس پڑے۔ بل پیش کرنے والے نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے رضا ربانی کے تحفظات کو بے بنیاد قرار دے دیا، بولے آئین ضروری اور ایمرجنسی رولنگ کی اجازت دیتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درہ زندہ میں آئل گیس کمپنی پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید، 3 زخمی میں ایک اہلکار کی حالت تشویشناک۔ شہید اہلکاروں میں محمد عارف اور رحمت الہی شامل، حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ کوئٹہ میں کونگو وائرس سے مزید متاثر 2 ڈاکٹر اور 1 نرس کراچی منتقل۔ کراچی میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ طبی عملے کے 2 افراد کی حالت تشویشناک، 4 افراد کا کوئٹہ میں ہی علاج جاری۔